اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں ایک بڑا ہی اہم دن تھا، بڑا ہنگامہ خیز اور بڑا معنی خیز، ہر لحاظ سے اس دن کو جتنا یادگار کہا جائے وہ کم ہے۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن ہوئے اور پھر اگلے دن قومی اسمبلی اپنا وزیر اعظم چننے جا رہی ہے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی طرف سے جو امیدوار تھے وہ عامر ڈوگر تھے، اور ڈپٹی اسپیکر کے جنید اکبر خان، ایک کے پی سے اور دوسرے پنجاب سے۔ ناظرین، انتخاب کے بعد جو ان دونوں حضرات نے تقریریں کی، کمال تقریریں تھیں۔ عامر ڈوگر نے بھی بہت زبردست تقریر کی، لیکن جو جنید اکبر خان کی تقریر تھی اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بھول جائیں آپ اس بات کو کہ ہم اس ایوان کو کوئی قانون سازی اس انداز سے کرنے دیں گے اس وقت تک کہ جس وقت تک ہم اپنا چھینا ہوا مینڈیٹ نہیں لیں گے، اور اس وقت تک کہ جب تک ہم اپنے قائد، اپنے مرشد، اپنے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کو آزاد کروا کے اس ایوان تک نہیں لے آتے۔ ناظرین، آج خیبر پختونخوا میں جناب علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، انہوں نے منتخب وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو پہلی تقریر کی اس میں بہت ساری باتوں کے علاوہ انہوں نے ایک بات یہ کی کہ رشوت دینے والا جہنمی، رشوت لینے والا جہنمی، کرپشن کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کے حلف لیتے ہوئے کہا کہ میں قرآن کو گواہ بنا کے، اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ نہ کرپشن کریں گے، نہ کرپشن کرنے کی اجازت دیں گے۔ اور انہوں نے پورے ہاؤس سے یہ کہا کہ آئیں کھڑے ہو کے میرے ساتھ قرآن کریم پہ حلف دیں، اور پورے ہاؤس نے، ایوان نے کھڑے ہو کے اپنے وزیر اعلیٰ کے ساتھ حلف دیا، قوم سے وعدہ کیا کہ ہم نہ کرپشن کریں گے، نہ کرپشن ہونے دیں گے۔ اور چیف منسٹر نے یہ عہد لیا، اور پھر انہوں نے یہ کہا، پوری صوبے کی عوام سے یہ کہا کہ آج سے اگر آپ سے کوئی شخص کرپشن کے نام پہ، رشوت کے نام پہ کچھ مانگتا ہے تو آپ نے فوری طور پہ اس کے خلاف شکایت کرنی ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ جناب علی امین گنڈاپور وہ ایکشن میں آ گئے ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے مختلف وفود سے گفتگویں کی ہیں، اور فوری طور پہ صوبے کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو صوبائی وزارت داخلہ نے یہ مراسلے بھیج دیے کہ رمضان کی آمد ہے، آپ نے اشیاء صرف کی فراہمی اور قیمتوں پہ کڑی نگرانی رکھنی ہے۔ لوگوں کو کبھی قلت نہیں ہونی چاہیے اور کوئی چیز مہنگی نہیں ملنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ رمضان میں ہماری ایک ترتیب بنتی ہے کہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ ناظرین، محمود خان اچکزئی نے آج کمال تقریر کی۔ انہوں نے اسپیکر کے حلف کے بعد اجازت لے کے سب سے پہلے تقریر کی، اگرچہ اسپیکر صاحب نے بہت ٹالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کے اجلاس کے انتخاب کے بعد تقریریں کریں گے، لیکن اچکزئی صاحب نے کہا کہ میں بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور اچکزئی صاحب نے آج جو گفتگو کی وہ سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو خریدا، جس نے خریدا وہ وفادار، جو فروخت ہوا وہ وفادار، اور جو ان دونوں کاموں سے انکاری ہوا وہ غدار۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جماعت جیتی ہوئی ہے، وزارت عظمیٰ اور اقتدار اس کے سپرد کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں 3 قراردادوں کی انہوں نے تجویز پیش کی کہ جس میں پہلی قرارداد میں یہ کہا جائے کہ اس ایوان میں کوئی جرنیل، کوئی جاسوسی کا ادارہ مداخلت نہیں کرے گا۔ پھر پہلے مارشل لاء سے لے کر آخری مارشل لاء تک اور اب تک
جن ججوں نے، جن جن لوگوں نے، جن جن جرنیلوں نے، جن کسی اور نے، بیوروکریٹس نے آئین کی خلاف ورزی کی اور مارشل لاء کا ساتھ دیا، ان کی تنخواہیں ضبط کی جائیں، مراعات ضبط کی جائیں، اور اس عرصے میں جن ججز نے استعفے دیے یا جن کو تنگ کیا گیا، جن کی فیملیز کو تنگ کیا گیا، انہیں مراعات دی جائیں اور ان کے فیملیز کو، ان کے بچوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک قرارداد ایسی ہو کہ ان برے ادوار میں جو صحافی، جو وکیل، جو سیاسی ورکر، جو شہری، جو عام آدمی نشانہ بنے، انہیں جمہوریت کے شہداء کے طور پہ، جمہوریت کے ہیرو کے طور پہ اور آئین کے ہیرو کے طور پہ انہیں شناخت کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کا نام لیتی ہے، نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتی تھی، اور پی ٹی آئی وہ بھی جمہوریت کا نام لیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان تینوں بڑی جماعتوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے اپنے قابل وکلاء کو بٹھائیں اور یہ ایسی قراردادیں لائیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے معاملات میں غیر آئینی مداخلت بند ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن جرنیلوں نے اور بڑے فوجی افسروں نے اربوں روپے الیکشن کے حوالے سے لیے۔ اور آج کی تقریر جو تھی ان کی، اس میں ایک اور بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ پارلیمنٹ آئین کا دفاع کیسے کرے گی جو خود خرید و فروخت کے ذریعے سے، کرپشن کے ذریعے سے اور دھاندلی کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ پارلیمنٹ کسی کے باپ کی میراث ہے؟ انہوں نے اشارہ کر کے نواز شریف اور زرداری اور یہ لوگ جدھر بیٹھے ہوتے، اشارہ کر کے ایسے کہا کہ آپ لوگوں نے طے کر لیا صدر کون بنے گا، وزیر اعظم کون بنے گا، وزیر داخلہ کون ہوگا، وزیر خارجہ کون ہوگا۔ کیا یہ پارلیمنٹ کسی کے باپ کی میراث ہے کہ اس انداز سے آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں؟ ان کا کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، اس لیے اقتدار وزارت عظمیٰ ان کے سپرد کی جائے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جاسوسی ادارے ہیں، جو جرنیل ہیں، انہیں پابند کیا جائے کہ آئندہ پاکستان میں سیاسی معاملات میں ان کی مداخلت نہ ہو۔ ناظرین، آج اسلام آباد میں مسٹر جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک بڑا ہی لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے۔ انہوں نے شہریار آفریدی اور شیری مزاری، ان کے جو غیر قانونی ایم پی او کے آرڈرز تھے، ایک جگہ سے رہا ہوتے تھے، دوسری جگہ پکڑ لیے جاتے تھے، ادھر سے رہا ہوتے تھے، ادھر پکڑ لیے جاتے تھے، اس پہ ایس ایس پی آپریشن اور ڈی سی عرفان اللہ مربت، ان دونوں کو توہین عدالت میں طلب کر رکھا تھا۔ توہین عدالت کی کارروائی ہوئی اور آج بالترتیب 6 مہینے اور 4 مہینے کے دونوں کو سزائیں دے دی گئی، اور اس سزا کے حوالے سے کہا گیا کہ 30 دن تک یہ سزا معطل رہے گی، اور اگر اپیل نہیں ہوتی تو پھر 30 دن کے بعد آٹومیٹیکلی یہ سزا کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ دوسری طرف خبر یہ ہے کہ ہر دو نے اپیلیں دائر کر دی ہیں، اور جناب چیف جسٹس اور ایک اور ان کے ساتھ جج ہیں جہانگیری صاحب، یہ ان اپیلوں کی وہ سماعت کریں گے۔ یقیناً نظام کوشش کرے گا ان کو بچانے کی، کیونکہ سسٹم جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے وہ وہی ہے کہ جنہوں نے غلط طور پہ یہ ایم پی او کے آرڈر جاری کروائے تھے۔ اور پھر مسٹر جسٹس بابر ستار صاحب نے وزیر اعظم پاکستان سے کہا کہ وہ سکروٹنی کرے کہ یہ جو اس طرح کے ایم پی او کے آرڈر جاری ہوتے رہے، وہ کتنے درست تھے اور کتنے غلط تھے، کتنے ناجائز تھے، اور کس کس بنیاد پہ ہوئے۔ ناظرین، اس پہ وزیر اعظم نے کیا کرنا ہے، وزیر اعظم آفس نے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، وہ گونگلوں پر سے مٹی اتاریں گے، لیکن اس میں ہوگا یہ کہ اس سزا کے بعد کم از کم بیوروکریسی کو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کان ہو جائیں گے کہ وہ آئندہ، کیونکہ وہ جو خفیہ جو کام یہ کرواتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، وہ کام کروا کے غائب ہو جاتے ہیں، اور بیوروکریسی نے ظاہر نوکری کرنی ہے، انہوں نے تو اپنی میعاد عمر کی حد تک پوری کرنی ہے، اس لیے آئندہ میں وہ اس طرح کے کام کرتے ہوئے وہ تائب ہو جائیں گے۔ ناظرین، اسی انداز میں خیبر پختونخوا میں پہلی تقریر میں جناب علی امین گنڈاپور نے اپنی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے بعد جو تقریر کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں کہ اس میں جن لوگوں کے خلاف بے گناہ مقدمے درج کیے گئے ہیں 9 مئی کے حوالے سے،
ان سب کے مقدمات ختم کیے جائیں، اور جن کے خلاف کوئی ثبوت ہے ان کو عدالتوں میں مقدمات کو چلایا جائے اور اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی۔ انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں کہاں پہ موجود تھا، اور مجھے 9 مختلف ضلعوں میں، کہ مثلا میں چارسدہ میں بھی تھا، میں سوات میں بھی تھا، میں اپر دیر میں بھی تھا، میں لوہر دیر میں بھی تھا، میں بنو میں بھی تھا، میں ہزارے میں بھی تھا، کہ ہر جگہ میں مداخلت کر رہا تھا، 9 مئی کے واقعات میں کروا رہا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کہا کہ اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہے، کوئی ویڈیو آپ کے پاس ہے، یا ایسے ثبوت ٹھوس ہیں کہ میں کسی کا گڑبڑ کر رہا ہوں، کوئی دہشت گردی کرا رہا ہوں، تو آپ مجھے سزا دیجئے۔ لیکن سسٹم ایسے نہیں چلنے دیں گے کہ بے گناہ لوگوں کو اس طرح سے ان کی تذلیل کی جائے۔ ناظرین، اللہ الحق، آج جو قومی اسمبلی کا منظر تھا کہ پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کچھ چہروں پہ ماسک سجائے اور بہت سارے باقی جو ہیں وہ ہاتھوں میں پوسٹر لیے اور عمران خان صاحب کی تصاویر لیے اسمبلی کی حدود میں داخل ہوئے، اور سیکیورٹی نے انہیں روک کے کوشش کی کہ انہیں داخل نہ ہونے دیا جائے، لیکن وہ پھر ظاہر ہے پہلے انہوں نے باہر کھڑے ہو کے احتجاج کیا، پھر حال میں جب داخل ہوئے تو نعروں کے ساتھ داخل ہوئے، اور جب انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ڈپٹی اسپیکر کے لیے، اسپیکر کے عہدے کے لیے، تو ہر ایک ممبر جب ووٹ ڈالنے جاتا تھا، ووٹ ڈالنے سے پہلے یا ووٹ ڈالنے کے بعد عمران خان صاحب کے حوالے سے، قیدی نمبر 804 کے حوالے سے، اور کون بچائے گا پاکستان عمران خان، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804، وہ نعرے لگاتے تھے اور پورا حال گونج اٹھتا تھا ان نعروں سے، جبکہ دوسری طرف چہروں پہ شرمندگی تھی، ندامت تھی۔ جب پی ٹی آئی کے نامزد اسپیکر کے امیدوار جناب احمد ڈوگر نے تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ کل یہاں جو حلف لیا گیا ہے وہ حلف نہیں تھا، وہ ماتم کا دن تھا۔ پوری قوم ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہے، ایک ایسے غم میں مبتلا ہے، ایک ایسے سوگ میں مبتلا ہے کہ یوم سوگ تھا، وہ کوئی یوم تعارف نہیں تھا، وہ یوم سوگ تھا۔ اور پھر جو ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار تھے جنید اکبر خان، بہت تگڑے آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے بہت مشکلات میں سے گزرنا پڑا، جو جیل کا پیریڈ میرا تھا اور جو گرفتاری کا عرصہ تھا، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ کی طرف سے دیا گیا صبر تھا اور عمران کی طرف سے دیا گیا حوصلہ تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران نہ وہ شکست کھا رہا ہے اور نہ ہم اس کے ساتھ ہی شکست کھائیں گے، ہم اس نظام کو شکست دیں گے، اور ان جو اس وقت خرید و فروخت کر کے جو بکرا منڈی انہوں نے بنایا ہوا ہے سسٹم کو، ان سے انشاءاللہ ہم اپنے حقوق لیں گے اور اپنا مینڈیٹ بھی لیں گے۔ ناظرین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والے عمران خان نے پورے سسٹم کو پچھاڑ دیا ہے۔ فیصل واوڈا جیسے لوگ کہتے تھے کہ کیسے ہوگا، انتخابی نشان نہیں ہوگا، عمران کی جماعت کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور 25 30 35 جو جیتیں گے ان میں سے 20 25 بک جائیں گے اور 10 12 ارکان رہ جائیں گے۔ اور آج جب اسپیکر نے یہ کہا کہ یہ 91 ممبران ہمارے ساتھ آئے اور 91 میں سے 91 ووٹ ہمارے حق میں نکلے ہیں، تو اس سے بڑی تالیاں بھی بجیں، اور انہوں نے کہا کہ صرف ایک ووٹ جو ہمارا تھا ممبر وہ لوٹا ہوا لاہور سے، اور 2 ممبران کے نوٹیفیکیشن جو ہے روک لیے گئے۔ ہماری 94 کی تعداد جو تقریباً 180 سے گھٹا کے 94 کی تعداد ہے، اس میں سے 91 ہم موجود ہیں، اور جتنے موجود ہیں ایک بھی اس میں سے بکا نہیں۔ ناظرین، بہت سارے جگادری یہ کہتے تھے کہ عمران کے نام پہ جو لوگ ووٹ لے کے آئیں گے وہ بک جائیں گے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صرف لاہور میں سے ایک لوٹا ہوا ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں کن مفادات کے تحت وہ لوٹا ہوا۔ باقی پورے پاکستان میں سے عمران کے نام پہ جیت کے آنے والے لوگوں میں سے کوئی بندہ عمران کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جہانگیر ترین کا حشر دیکھ لیا، عاشق فردوس امان کا حشر دیکھ لیا، اس پنڈی والے چھوٹے سے چوہان کا حشر دیکھ لیا، اور اس سے پرے جو کہتا تھا کہ میں نے سیاست سکھائی اور کے پی میں عمران کو بتاؤں گا کہ عمران کہتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ میرے نام کا ہے، کہ عمران کے نام کا ووٹ نہیں، وہ میرا ووٹ ہے، پرویز خٹک۔ اس کے انجام سے بھی لوگوں نے سیکھ لیا کہ مرشد
جس نے 23 سال محنت کر کے تو الیکشن میں آیا تھا، اب تو اس محنت کو 27 سال ہو چکے ہیں، کہ اس بندے کی 27 سال کی محنت کے پیچھے اس کا عزم و استقلال ہے، ہمت ہے، اور اللہ سے ایسی ایک آس امید وہ بندہ لگا کے بیٹھا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کام لینا ہے، اور اسی لیے پوری قوم نے اس پہ اعتماد کیا۔ اور خاص طور پہ بات کی جائے خیبر پختونخوا کی، کہ آپ نے دیکھا کہ اب تیسرا 5 سالہ تسلسل کے ساتھ ان کا شروع ہو رہا ہے، اگرچہ بیچ میں جو حکومتیں ٹوٹیں اور اس کے بعد تھوڑا سا پیریڈ ان چوروں کے ہاتھ میں چلا گیا، کہ خیبر پختونخوا کے باعزت پختونوں نے پہلی دفعہ اکثریت دی، دوسری دفعہ اور اکثریت دی، اور تیسری دفعہ اب تو انہوں نے غالب اکثریت دے دی کہ وہ صرف چند لوگ رہ گئے اسمبلی میں جو حزب اختلاف میں بیٹھے ہوئے، باقی بھاری اکثریت سے کے پی کے میں پی ٹی آئی کو جتوایا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز جو آنے والا وقت ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے۔ آج لوگوں کے چہرے بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ تو شاکر آپ سیانا ہے، حالات نہ پوچھ ساڈا چہرہ پڑھ، تو وہ چہرے بتا رہے تھے کہ کون پریشان ہے، کون پشیمان ہے، کس کے چہرے پہ شرمندگی ہے، کس کے چہرے پہ ندامت ہے، اور کس کے چہرے پہ خوشی والا خون ہے، خوشی والا۔ وہ خوشی یہ کہ چند دن پہلے جو کہا، یا چند ہفتے پہلے کو جو کہا جاتا تھا کہ عمران کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، اس کی جماعت کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس کا جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور آج پاکستان میں اگر کوئی جھنڈا اٹھانے والا کوئی نظر آ رہا ہے تو صرف پی ٹی آئی کے بندے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی سیاسی طور پہ باشعور طبقہ نظر آتا ہے تو پی ٹی آئی کا طبقہ نظر آتا ہے، سیاسی طور پہ کوئی محنت کرنے والا طبقہ نظر آتا ہے تو پی ٹی آئی کا طبقہ نظر آتا ہے، کہ جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ پورا سسٹم ان کے خلاف، انتخابی نشان ان کے پاس نہیں ہے، بینگن اور جوتے اور چھلی اور بیلچے کے نشان پہ وہ لوگ الیکشن لڑ کے آئے، اور اس کے باوجود کہ سسٹم سارا ان کے خلاف تھا، ساری کی ساری طاقتیں سوائے اللہ کی طاقتیں ان کے خلاف تھیں، اللہ کی طاقت ساتھ تھی، اور طاقت کا سرچشمہ عوام وہ عمران خان کے ساتھ تھے۔ اور لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ جب عوام الناس، جب جمہور اکٹھی ہو جائے تو ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ جو راستہ روکنے کی عارضی کوشش کی گئی ہے، چند دنوں کی بات ہے، یہ چند ہفتوں کی بات ہے، یہ سیٹیں انشاءاللہ 1-1 2-2 3-3 کر کے فوری طور پہ، کیونکہ جوڈیشری کے ہاتھ میں جب یہ معاملہ جائے گا، فارم 45 کی سکروٹنی ہوگی تو یہ سیٹیں واپس ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پھر شرمندگی سے وہ لوگ ایوان سے نکلیں گے، شرمندگی سے، جس طرح سے شرمندگی سے جہانگیر ترین نے اپنی جماعت کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا، سیاست بھی چھوڑ دی، شرمندگی سے پرویز خٹک نے اپنی جماعت سے صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور سیاست بھی چھوڑ دی، پھر باقیوں کا کیا ہے؟ اس لیے ناظرین، آنے والا وقت پاکستان کا ہے۔ ناظرین، جو اس طرح کا وقت ہوتا ہے جس میں مشکلات ہوتی ہیں، بڑی اچھی قسم کی شاعری، وہ جو مزاحمتی شاعری ہوتی ہے، وہ جنم لیتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ اشعار رکھتا ہوں، اور جو اسی وقت میں اسی قیدی نمبر 804 کے حوالے سے جو لکھے گئے، اور شاعر نے لکھا ہے کہ کہیں پہ دن کہیں پہ رات میں ذلیل ہوئے۔ وہ پتہ ہے نا آپ کو کہ دنوں میں بھی اور راتوں میں بھی کس طرح سے ذلیل ہوئے، اور ذلیل جو 8 فروری کی رات تھی، اس رات میں ذلیل ہوئے، اور ایسے ذلیل ہوئے کہ وہ دفتر بند کر کے تو اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن اگلے دن پھر 9 فروری کو ان کو جتوانا شروع کیا۔ کہیں پہ دن کہیں پہ رات میں ذلیل ہوئے، طرح طرح کی روایات میں ذلیل ہوئے، وہاں پہ خاک اڑائی گئی ہے چاروں طرف، جہاں کم ظرف واردات میں ذلیل ہوئے، وہ قید خانے میں پڑا ایک شخص معتبر ٹھہرا، وہ قید خانے میں پڑا ایک شخص معتبر ٹھہرا، اور تم اپنے اپنے محلات میں ذلیل ہوئے۔ بالکل صحیح، 100% فٹ بیٹھتی ہے یہ ساری کی ساری بات ان لوگوں پہ کہ جنہوں نے ایک شخص کو قید میں ڈال کے کوشش کی کہ وہ قوم کو خرید لیں گے، جھکا لیں گے، برباد کر دیں گے سسٹم کو، برباد کر دیں گے جمہور کو اور جمہوریت کو، لیکن ایسا نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اللہ بھی تو ہے، اللہ الحق۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری آواز کو تقویت دینے کے لیے ہمیں لائک بھی کیجئے، اور اپنی قیمتی آراء سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے۔ فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔